رکھنا کہ نہ تو ہم تمہاری اس شرک کو اور تمہارے اس کفر کو سچا جانتے ہیں، نہ ہی تمہارے ساتھ ہیں، اور نہ ہم تمہاری اس معاملے میں کسی طرح کی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ کہتے ہیں برات کا اظہار کرنا شرک سے اور کفر سے۔ اس کو دھیان میں رکھنا کہ اگر اس کے بارے میں ہم نے شک بھی کیا تو ہم خود بھی کافر ہو جائیں گے۔ دوسری چیز آپ اس کے بارے میں دیکھیں کہ اسلام، ارکان اسلام 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں۔ ان 5 ارکان اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ سب سے پہلا رکن، اسلام کے رکنوں کا سب سے پہلا رکن کہ ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی شرک کا بھی خاتمہ اور کفر کا بھی انکار، شرک کا بھی انکار اور کفر کا بھی انکار، مشرکین سے بھی برات کا اظہار اور کافروں سے بھی برات کا اظہار، جیسا کہ سورۃ الکافرون کے اندر یا ایھا الذین یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ اے کافروں، نہ میں تمہاری عبادت نہ میں تمہارے ان خداؤں کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، اور نہ ہی تم کرتے ہو میرے اس خدا کی، اللہ کی، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان خداؤں کی، ان باطل معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ تو اس کا اظہار کرنا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا جب انہوں نے کہا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو، ما تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو ان کی قوم نے، ان کے باپ نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں صنموں کی، مورتیوں کی، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نعبد اصناما، ہم اصنام کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے برات کا اظہار کیا کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور میں ان سے اور تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ لازمی ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم شک کرتے ہیں اگر کافر کے کفر میں یا مشرک کے شرک میں، تو ہم خود بھی کافر ہو جائیں گے، اور ہمارے اوپر وہ حد لازم ہوگی من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اگر اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامک حکومت ہے، اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ کے دین کی حکمرانی ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا سولی پر چڑھا دیا جائے گا ایسا کرنے والے کو۔ دوسرا عمل، یعنی دو گزر چکے ہیں، شرک وسیلہ، یہ تیسرا کفر، چوتھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل کسی اور کے طریقے کو جاننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ، جو راستہ لے کر کے بھیجا گیا، اس سے افضل کسی اور کے طریقے کو جاننا یا سمجھنا۔ کوئی ولی ہو، کوئی جو ہے ابدال ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی امام ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل، اس کے راستے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے افضل، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے برابر بھی جانا گیا، تو بھی ہم اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ؟ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تمام قسم کے شرک سے، کفر سے اپنے آپ کو بے نیاز کہنا، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، پوری ہوش و حواس کے ساتھ، اور وہ لوگ جو میری اتباع کریں گے اس راستے پہ وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، ایک راستہ، ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی سیدھی اور کہا یہ اللہ کی راہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچی ایسے اور کہا یہ شیطان کی راہیں ہیں، بس جو شخص ان راہوں پر چلے گا وہ شیطان کی مانے گا۔ ہر ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور وہ بلاتا ہے اپنے راستے کی طرف، تو یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، تم اسی کی اتباع کرنا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی، ان ھذا سبیلی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اسی کی پیروی کرنا، اسی راستے کو۔ اگر اس راستے سے افضل راستہ کسی اور کا جانا گیا عمل کی بنیاد پر یا ایمان کی بنیاد پر، آج ہم میں کچھ نام نہاد مسلمان ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، اپنے روزہ و صدقات کرتے ہیں، اپنے خیرات کرتے ہیں، اپنے دین کے نہ جانے ہزاروں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر کرتے ہیں اور گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے آج ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے اور آنے والی 12 تاریخ کو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرے گی، شرک و بدعات کا مظاہرہ کرے گی، سنتوں کا گلا گھونٹے گی اور اس کے بعد کہے گی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو افضل جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہ 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی کے نام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے طور پر اس بدعت کے اندر وہ کفریہ کام بھی کریں گے، وہ شرکیاں کام بھی کریں گے، وہ بے حیائی کے کام بھی کریں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا برملا اور ظاہرتاً اور سب کے سامنے دھجیاں اڑائیں گے۔ حالانکہ ان چیزوں کی نہ تو نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قرآن میں دلیل نازل کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، نہ صحابہ اکرام کے کسی قول و فعل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، نہ ائمہ اکرام کے کسی قول و فعل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، بلکہ عید میلاد النبی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 7ویں صدی کے شروع میں ایجاد کی گئی اور اس بدعت کو، اس کفریہ اور شرکیہ بدعت کو ایجاد کرنے والا جو تھا وہ تھا اربل کا بادشاہ مظفر نامی بادشاہ، جو کہ اربل کا بادشاہ تھا، موصل میں واقع اربل شہر کا بادشاہ تھا۔ اس نے یہ بدعت ایجاد کی تھی کون سی صدی میں؟ 7ویں صدی کے شروع میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 600 سال کے بھی بعد یہ بدعت ایجاد کی گئی اور اس بدعت کو، اس کفریہ اور شرکیہ بدعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، اس طریقے کو جو جواز کا فتویٰ دیا سب سے پہلے، اس مفتی کا نام تھا یحییٰ کلبی، اس کا پورا نام تھا ابو الحسن عمر اور اس کا جو لقب تھا وہ تھا یحییٰ کلبی۔ اس نے اس کفریہ اور شرکیہ بدعت کو جواز کا فتویٰ دیا اس کے اوپر کہ یہ کرنا جائز ہے اور یہ کرنا جو ہے سنت سے اور صحابہ اکرام کے طریقے سے ثابت ہے۔ حالانکہ اگر یہ ثابت ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن میں نازل فرماتا۔ ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس سے عید میلاد النبی کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو اپنی زندگی میں کبھی جو ہے اس پر عمل کرنے اور اس طریقے کی بدعت اور اس طریقے کا یہ راستہ جو ہے
اس طریقے کی خوشی منانے کا صحابہ اکرام کو کبھی نہیں سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بھی کبھی اس عمل کو نہیں کیا۔ خلفائے راشدین کے بعد 100 سال کی مدت تک صحابہ اکرام زندہ رہے، کبھی کسی صحابی نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کے نام پر خوشی نہیں منائی۔ کیوں؟ کیا آج کے مسلمان یا 600 سال کے بعد پیدا ہونے والے مسلمان صحابہ اکرام سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یا وہ اہل بیت سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو یہ گند پھیلایا گیا، یہ 7ویں صدی میں وجود پایا، اور اس کے بارے میں دحیہ کلبی کے بارے میں بڑے تمام قبائل ائمہ نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا جھوٹا تھا، یہ بہت بڑا جو ہے حدیثوں کو گھڑنے والا اور جھوٹی باتوں کو پھیلانے والا شخص تھا۔ تو ہم سنی سنائی باتوں کو اور اس طریقے کے طریقے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہی نہیں، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مان کر اس کو کر رہے ہیں، یا صحابہ اکرام کا طریقہ جان کر اس کو کر رہے ہیں، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل اور کسی کے طریقے کو ہم جان رہے ہیں؟ تو اگر ایسا ہے تو ہم وہی کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل طریقہ اگر کسی نے جانا یا مانا یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ اللہ کا دشمن ہے، چاہے وہ کتنے بھی جبے کبے پہننے والا ہو، جھوٹے آنسو نکالنے والا ہو، وہ کتنی بھی داڑھی ٹوپی لگانے والا ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل کسی اور کے طریقے کو کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگر وہ جان بوجھ کر کہ نبی نے ایسا کہا ہے یا رسول نے ایسا کہا ہے، ایسا جان کر کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو بھی وہ اپنے آپ کا ٹھکانہ، خود کا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے کہی نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر من رغب عن سنتی فلیس منی، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، بے رغبتی کی، میری سنتوں کو ترک کیا، دوسری سنتوں، دوسری بدعتوں کو اور دوسرے طریقوں کو جو ہے رواج دیا، میری سنتوں کو ترک کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ مومن ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ تھا وہ عمل، چوتھا عمل جس کو کرنے کی بنا پر ہم جو ہے مشرکین میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے یا کافرین میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے یا ہم دین اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم او کفرتم، اسی کو کہا گیا اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے یا پھر کافر ہو جاؤ گے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ وہ کتنی بھی محبتوں کا اظہار کرتا رہے، کتنی بھی جو ہے جھوٹے گھڑیال آنسو بہاتا رہے، وہ کتنی سنتوں کی جو ہے قسمیں اور دھرمیں کھاتا رہے، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا مسلمان اور اماموں کا ماننے والا اور اس کا اور اس کا ماننے والا کہتا رہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پانچویں چیز جس کا میں آج ذکر کروں گا وہ ہے، پانچویں چیز دین کے کسی بھی کام سے کراہیت کرنا۔ پانچویں چیز جس کے کرنے سے ہم اسلام سے باہر ہو سکتے ہیں یا کافر ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دین کے کسی بھی کام سے، دین کے کسی بھی حکم سے کراہیت کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کراہیت محسوس کرتا ہے کہ یار اللہ نے یہ نماز کیسے فرض کی، تو وہ گیا
اس کا ایمان گیا، اس کا ایمان گیا، اس کا دین گیا۔ اگر کوئی یہ خیال آتا ہے کہ زکوٰۃ دینی پڑ جائے، یار زکوٰۃ کیوں فرض کی، کراہیت کی، تو اس کا دین اسلام سے صرف اتنا سوچ لینا، یار یہ کیا اللہ نے نازل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کو ارشاد فرماتا ہے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، یہ سب کچھ اللہ نے ان کو کافر کیوں کیا، ان کے اعمال برباد کیوں کیے، کیونکہ وہ اس پر کراہیت محسوس کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ کے احکام کا کسی ایک حکم کے بارے میں بھی کراہیت محسوس کرنا، دل کے اندر کجی لانا، اس سے پریشان ہونا اور اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اللہ نے یار یہ کیا نازل کر دیا، یہ کیسا حکم ہے، یہ ان لوجیکل کیسا جو ہے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی عمل ہمارے ذہنوں میں، کوئی بھی سوچ ہمارے ذہنوں میں بھی آتی ہے تو ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ اسی کے بارے میں ہم دیکھیں سورۃ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 10، 11، 12 اور 22 کے اندر جب احزاب کا واقعہ پیش آیا تو منافقین نے جب دیکھا کہ جنگ کے اندر حالات اتنے خطرناک ہیں، اتنے نازک ہیں کہ اگر قضائے حاجت کے لیے بھی نکلا جائے تو بھی جان کی سلامتی بہت مشکل ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، انہوں نے جب اتنے سنگین حالت آئے، تمام یہودی اور مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگ کے لیے پہنچ گئے، گھیرا بندی ہو گئی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، منافقین نے کراہیت محسوس کرتے ہوئے، جو اللہ نے دین کے راستے میں انہیں آزمانا چاہا تو انہوں نے کراہیت محسوس کی، کیا کہا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے ہمیں جھوٹے دعوے کر کے ہمیں پھنسا دیا۔ انہوں نے کراہیت کی کس چیز پر کہ مشکلیں آئیں، مشکلیں آنے کے وقت انہوں نے کراہیت کی کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے ہمیں جھوٹا وعدہ کر کے پھنسا دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے لیے کھول دیں گے، تو انہوں نے کہا نبی نے تو وعدہ کیا تھا، رسول اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے خزانوں سے تم کھاؤ گے اور پیو گے اور ان سے جو ہے جو ان کے خزانے تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے، اور یہ کیسی بات ہے کہ آج ہماری جانوں کے دانے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ نے اور رسول اللہ نے ہمیں جھوٹے وعدے کر کے پھنسا دیا۔ اس کی بنا پر انہوں نے کراہیت کی، تو وہ دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا منافقین، اور منافق کون ہوتا ہے، جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جانے والا وہ منافق ہوتا ہے، جو اسلام کو ظاہری طور پر تو قبول کرتا ہو لیکن اندرونی طور پر وہ کینہ رکھتا ہو، وہ دشمنی رکھتا ہو، اور ذرا سی پریشانی آنے پر وہ اللہ کو، رسول اللہ کو، مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگ جائے۔ وہی دوسری طرف آپ دیکھیں گے اسی مرحلے کے اندر، اسی سچویشن کے اندر مومنوں کا رد عمل کیا تھا، مومنوں نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے کیا تھا، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائے گا، ہمیں مال کے ذریعے سے آزمائے گا، ہمیں پریشانیوں کے ذریعے سے آزمائے گا، ہمیں جانوں کے ذریعے سے آزمائے گا، ہمیں مصیبتوں کے ذریعے سے آزمائے گا۔ دیکھیں بالکل صرف سوچ کی بنا پر ایک قوم، ایک گروہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا خزانوں کا، اور یہ کیا ہے، اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے یہ تو سچ ہوا ہے، یہ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ اللہ ہمیں آزمائے گا، اللہ ہمیں مشکلوں سے آزمائے گا۔ تو آج ہمیں بھی اللہ آزما سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جانچ پڑتال کرے گا۔ کیوں؟ جو اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے، یعنی میں مسلمان ہوا، میں ایمان لایا، جو شخص عہد و پیمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور آزماتا ہے۔
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم انہیں آزمائیں گے نہیں, ہم انہیں ایسے کھیلتا ہوا کھاتے پیتے ہوئے انہیں نعمتوں میں چھوڑ دیں گے؟ کیا اتنا سستا ہے نہیں؟ کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا, اور جو آزمائش کے اندر, پریشانیوں کے اندر, مصیبتوں کے اندر پورا اترے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے خزانے ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں سے ہو جائیں گے. چھٹی چیز جس کے کرنے پر ہم کافر یا مشرک ہو سکتے ہیں اور دین اسلام سے باہر ہو سکتے ہیں. چھٹی چیز وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کہ کسی بھی حکم, اللہ, رسول اللہ یا اللہ کی آیتوں کے بارے میں مذاق اڑانا, ان کا مذاق اڑانا. ان کا مذاق اڑانا کس طرح؟ ارے یار یہ نماز کیسی چیز ہے, ہنس لینا اس کو. زکات کیسی ہے یار, جس کی غریبوں کو اللہ حکم کیوں دیتا ہے, غریبوں کو. اس طریقے سے اللہ کی آیت اور رسول اللہ, یا رسول اللہ کیسے تھے, اس طریقے سے ہنس لینا, مذاق میں ہنس لینا. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذاق میں صرف ہنس لینا, دین کے کسی بھی کام پر, رسول اللہ کے نام پر, اللہ پر, اللہ کی آیتوں پر, کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے حکم پر مذاق میں ہنس لینا, یہ بھی ہمیں جو ہے کافر بنا دے گا اور اسلام, دین اسلام سے باہر کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ, اگر تو ان سے سوال کرے گا تم نے یہ بات کیوں کہی ہے, تو وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, ہم تو مذاق میں ایسے ہی, ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ ملا ہے, اس کی آیتیں ملی ہیں, اس کا رسول تمہیں مذاق کرنے کے لیے ملا ہے؟ تو اگر ہم میں سے چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی کوئی مذاق یا انداز میں اسلام کے حکم کے میں یا اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, اللہ کی آیتوں کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے, تو ہم دین اسلام سے باہر ہو جائیں گے کلی طور پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا قد کفرتم لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, عذر پیش نہ کرو کہ ہم نے ہنسی مذاق میں یہ کیا ہے, بلکہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا ہے اور تم کافر ہو چکے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت ہی سنگین اور بہت ہی بڑی ہیں اللہ کے نزدیک. اگر ہم مذاق کے طور پر بھی ان کے مرتکب ہوئے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو پوری طریقے سے سمجھنے, ان پر پوری طریقے سے عمل کرنے, اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمارا ذمہ نہیں بلکہ ہمارے اہل و عیال کا ذمہ بھی ہم پر ڈالا. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رعایا کے تعلق سے. تو ہمیں خود بھی بچنا چاہیے ان اعمال رذیلہ سے, ان چیزوں سے, اور دوسروں کو بھی, اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگے جو باقی چیزیں بچی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ خطبے کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے پوری طریقے سے پہلے ان کی سوچ و سمجھ ہمیں دے, ان کے بارے میں علم ہمیں دے, ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.